السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول فرما دے، خوب برکتیں ہو، رزق بارش کی طرح برسنے لگے اور گھر کے اندر سکون آتا چلا جائے، ہر طرح کی ٹینشن ختم ہو جائے، تو آپ کو یہ 12 کام کرنے پڑیں گے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ 12 کام کر لیے تو زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں آپ کو دوبارہ پیش نہیں آئیں گے، چاہے قرض کا مسئلہ ہو، بے برکتی کا مسئلہ ہو، یا پھر کوئی اور زندگی کی بڑی ٹینشن ہو۔ آپ یہ 12 کام کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ سارے مسئلے دھیرے دھیرے بالکل ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ یہ 12 کام کرنے کے بعد کبھی بھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کبھی آپ محتاجگی کا سامنا نہیں کریں گے، کبھی اس طرح کے مسائل کو نہیں جھیلیں گے کہ کسی کے سامنے رسوا ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے پہلے ہی ان تمام مسائل سے بچا لیں گے۔ کیا ہے وہ 12 چیزیں؟ دوستو غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوست احباب میں شیئر بھی کر دیں۔ دین کو جتنا ہو سکے خوب پھیلائیے تاکہ لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھا سکے۔ آپ کاپی کر کے لنک کو تمام گروپس میں شیئر کر دیا کریں۔ تو 12 چیزیں میں نے نوٹ کی تھی، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے عمل کی نیت سے سنیں۔ پہلی چیز ہے، نمبر 1، استغفار کیا کرے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، استغفار کیا کرنا، بس اتنا کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ تو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زیادہ زندگی میں برکتیں نازل کریں گے۔ خوب پڑھے، بستر پر لیٹے اٹھے بیٹھے، کھانا بناتے وقت اور چلتے پھرتے، جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نمبر 2، اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، اور خاص طور سے تنہائی کے تمام گناہوں سے بچنا، کیونکہ شیطان انسان کو تنہائی کے اندر سب سے زیادہ بہکا دیتا ہے، اچھے اچھوں کو فتنوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تنہائی کے اندر کیا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، عبادات میں انہماک رکھنا، عبادات سے اچھے سے جڑنا، یعنی اس میں ایک خاص اللہ کی طرف توجہ رکھنا۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پورے دھیان سے پڑھے، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی جو ایک روزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے بھائی، غیبتوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، تو روزے کو ہو بہو اسی انداز سے رکھے۔ نمبر 4، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلے۔ نمبر 5، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، خوب خرچ کرے۔ نمبر 6، طالب علم پر خرچ کرے، جو دین سیکھ رہا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے، علم دین پر لگا ہوا ہے، تو ایسے تمام طلباء کے اوپر، ایسے تمام اسٹوڈنٹس کے اوپر خرچ کیا کرے۔ نمبر 7، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ نمبر 8، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 9، بار بار حج اور عمرے پر جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے، دوستوں میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پیچھے کے سارے کام کر لیے، اللہ آپ کو اتنا زیادہ نوازیں گے، اتنا زیادہ عطا کریں گے کہ آپ ہر سال حج اور عمرے کے لیے قبول ہوتے رہیں گے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر سال حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں۔ کب؟ جب وہ اپنی زندگی کو کچھ اس ڈھنگ کی بناتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 10، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے دین کو لے کر چلنا، لوگوں میں اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین سکھانا۔ نمبر 11، ہر نماز کے بعد یہ والی تسبیح پڑھنا، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، 100 مرتبہ پڑھنا۔ اور نمبر 12، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا۔ نمبر 12 ہے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا۔ 27ویں سپارے کے اندر یہ سورت موجود ہے۔ اس سورت کو آپ پڑھیں اور پھر دیکھیں دوستو، زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی رزق کے سارے دروازوں کو کھول دیں گے۔ زندگی میں کبھی فقر نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اگر مشکلات آ بھی گئی تو اللہ پاک آپ کو بہت آسانی سے ان تمام مشکلات سے نکال دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی طریقے سے بات
کرنے کی، کہنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔